جب کوئی انسان ڈوب رہا ہوتا ہے تو اسے تیرنا نہیں سکھایا جاتا بلکہ اسے ہاتھ دے کر بچایا جاتا ہے۔ اسی طرح زندگی کی مشکل لمحات میں ہمیں لمبی چوڑی نصیحتوں اور مشوروں سے زیادہ ان لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے جو خاموشی سے ہمارے ساتھ کھڑے رہیں، ہمارا سہارا بنے اور ہمیں گرنے نہ دے، کیونکہ کچھ رشتے الفاظ سے نہیں، احساس اور ساتھ سے نبھتے ہیں۔ کسی کی مشکل وقت میں اس کا ہاتھ تھامنا ہی اصل انسانیت ہے اور اصل سیرت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تبارک رحمان، صلاۃ النبی و توکل علی اللہ، کیف احوالکم؟ تو جناب آج ہم جا رہے ہیں گروسری کرنے کیونکہ عید آ رہی ہے، اور جو ہے وہ ہم نے کہا پہلے جلدی سے گروسری کر لی جائے۔ اور میں آپ کو اپنا فیوریٹ گھر بھی دکھا رہی ہوں۔ یہ میرا ڈریم ہاؤس ہے اور مجھے یہ گھر اتنا پسند ہے۔ جب بھی ہم یہاں سے گزرتے ہیں میں اپنے ہسبینڈ کو ضرور بولتی ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا گھر ضرور دلوائے گا۔ اور میں اس گھر کے لیے اس طرح سے، بلکہ ہر عورت کو اپنا گھر چاہیے ہوتا ہے، اپنا ذاتی گھر، جس کو وہ اپنے ہاتھوں سے سجائے، اپنے ہاتھوں سے ڈیکوریٹ کرے، مطلب ہر روم الگ الگ طریقے سے ہو۔ ہر عورت کا یہ ایک ارمان، یہ ڈریم ہوتا ہے ایک گھر۔ تو میں ہر وقت، اور آپ کو پتہ ہے کہ ابھی ذی الحج کے دن چل رہے ہیں، عرفہ کا دن آ رہا ہے، اس میں آپ ضرور روزہ رکھیے گا۔ بہت لمبا روزہ ہے لیکن کوشش کریں ضرور ہمت کر کے اسے رکھ لیں، اور پورا دن دعائیں کرتے، کوئی کام کچھ بھی مت چھوڑ دیں۔ عید آ جائے گی، عید میں آپ نئے کپڑے بھی پہن لیں گے، سب کچھ ہو جائے گا، لیکن یہ دن پتہ نہیں اگلے سال نصیب ہو یا نہ ہو۔ اس دن کو خوب دعاؤں سے گزاریے گا، کیونکہ میری تو پوری یہ کوشش ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ باذن اللہ اس دن روزہ بھی رکھیں اور خوب دعائیں مانگیں، اور صرف اپنے لیے نہیں، اپنے آس پاس کے لیے، لوگوں کے لیے بھی۔ کیونکہ اب آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مطلب ہسبینڈ دیا، وہ ارن کر رہے ہیں، آپ خود ارن کر رہے ہوں گے، لیکن کتنے سارے لوگ ہیں، کتنی ساری چیزوں سے محتاج ہیں ہم، تو پھر بھی جتنا بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اتنا کم ہے کہ جو چاہتے ہیں خرید لیتے ہیں، جو دل کرتا ہے وہ کھا لیتے ہیں، جو بھی سوچتے ہیں وہ پکا لیتے ہیں یا بنا لیتے ہیں، نہیں خرید سکتے تو گھر میں بنا لیتے ہیں۔ لیکن بہت سے لوگوں کے پاس تو یہ نعمتیں بھی نہیں ہیں، پھر بھی وہ خوش ہیں۔ خوش رہنے کا جو اگر سلیقہ ہمیں دیکھنا ہو نا، تو اپنے سے نیچے دیکھیں، جن کے پاس نہ محل ہیں، نہ نئے کپڑے ہیں، نہ کھانے کو نئے ڈشز ہیں، سوکھی پوکی روٹی ہے، لیکن یقین مانیں وہ اتنے خوش ہوتے ہیں، بولتے ہیں اور ہنسی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، صرف اس بات پہ کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ رزق تو ضرور دے گا۔ جو بھی اس دنیا میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو وعدہ کیا ہے کہ رزق تو آئے گا۔ آج میں آپ کے ساتھ ایک اپنے دل کے قریب ایک واقعہ آپ کے ساتھ سناتی ہوں، اور یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے۔ وہ کہتے ہیں نا منو سلوہ، اور آپ نے پڑھا بھی ہوگا اور قرآن میں بھی ہے کہ منو سلوہ نا اترتا ہے آسمان سے، اور یقین مانے واقعی منو سلوہ اترتا ہے۔ لاسٹ ایئر جب میرے پاس ہسبینڈ کی جاب نہیں تھی اور میری اتنی زیادہ طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے مجھے جاب چھوڑنی پڑی جب ہم دبئی میں تھے، تو آپ یقین نہیں مانیں گے کہ رمضان کا دن تھا اور ہمارے گھر میں کچھ بھی نہیں تھا کھانے کو، ایک سوکھی سی روٹی تھی اور کھجور بھی نہیں تھی اور پانی تھا، اور میری اتنی زیادہ طبیعت خراب تھی کہ میں بستر پہ ہی میں نے کہا تھا کہ مجھے روزہ کھلوا دینا۔ اور ٹو بی ویری آنیسٹ فائنینشلی بھی ہم بالکل زیرو ہو گئے تھے، کیونکہ گھر کا رینٹ وغیرہ سب چیزیں دینے وانے کے بعد جو ہے وہ بالکل ہم زیرو پہ سٹینڈ ہو گئے تھے۔ تو مطلب اس طرح سے تھا کہ مجھ سے اٹھ کے کچھ بنایا بھی نہیں جا رہا تھا، اور کچھ ایسا بھی نہیں تھا کہ بیٹی اس چیز کو بنا سکے۔ تو ہم نے کہا چلو روٹی ہے اس کو فرائی کر کے اور پانی کے ساتھ کھول لیں گے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، ہر روز اچھا کھاتے ہیں، اگر ایک دن نہیں کھائیں گے تو کیا ہوگا۔ آپ یقین کریں میرا بیٹا اس وقت 11 سال کا تھا، اور میرے بیٹے نے کہا، کیونکہ دبئی میں کیا ہوتا ہے UAE میں کہ ہر مسجد میں جو ہے نا کھانے کا اور افطاری کا انتظام کیا جاتا ہے، اور بہت ساری لیبر کلاس وہاں آتی ہے کھاتی، اور صرف لیبر کلاس نہیں، بہت اچھے گھروں کے شیخ وغیرہ بھی، ان کی وائف، ان کے بچے سب آ کے مل بانٹ کے ایک ہی دسترخوان پہ کھاتے ہیں۔ وہاں نہ کوئی بڑا ہے، نہ کوئی چھوٹا ہے، نہ کوئی کالا ہے، نہ کوئی گورا ہے۔ تو میرے بیٹے نے کہا ماما میں پھر جو ہوں نا مسجد چلا جاتا ہوں۔ میرے ہسبینڈ کیونکہ گھر پہ رک گئے تھے، کیونکہ 2 چھوٹیاں بیٹی بہت زیادہ تنگ کری تھی، اور اتنی زیادہ گرمی تھی کہ جو ہے وہ ہم پیدل نہیں جا سکتے تھے۔ تو میرے بیٹے نے کہا میں تو سائیکل پہ چلا جاؤں گا۔ خیر وہ 5 o'clock کے قریب، اس وقت شاید 6 بجے یا 6:05 پہ روزہ کھلتا تھا، اور وہ 5 بجے کے قریب جو ہے وہ مسجد چلا گیا۔ آپ یقین نہیں کریں گے، روزہ کھولنے سے صرف 5 سے 10 منٹ پہلے بیل بجی، اور میرا بیٹا کوئی 4 تھیلیوں کے ساتھ گھر میں انٹر ہوا، اور مطلب
میں بھی باہر آ گئی کہ اس وقت پہ کون آ گیا. میں بھی اٹھ کے, ظاہر سی بات ہے بچے ہیں, سب فاسٹ کیے ہوئے تھے, تو سب نے روزہ رکھا ہوا تھا, تو مجھے فکر ہو رہی تھی کہ کیا ہوگا اور کس طرح سے ہوگا. تو بیٹیوں نے کہا کہ نہیں ہم نے روٹی وغیرہ کا کر لیا ہے اور روزہ کھل جائے گا, سو کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ یقین نہیں کریں, میرا بیٹا بریانی کی 4 اتنے بڑے بڑے باکسز, وہ بھی مٹن کی, چکن کی, اس کے علاوہ جوسز, فروٹس, لبنیں جسے ہم لسی کہتے ہیں یہاں پر, وہ ویرائٹی آف لبنیں, میٹھی بھی, پھیکی بھی, پانی کی بوتلیں, فروٹس, پکوڑے, سموسے, رول, بریانی, جوسز سے 4 بڑے بڑے تھیلے, اتنے کہ ہم اگلے 3 دن تک بھی اسے کھاتے رہے اور وہ ختم نہیں ہوا. اور میرے بیٹے نے مجھے کہا کہ ماما مجھے ہر مسجد پہ, مجھے کیونکہ ہو رہا تھا کہ میں کھاؤں گا اور میری فیملی صرف روٹی سے کیسے کھولے گی روزہ, سب نے فاسٹ کیا ہوا ہے, آپ کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے, میرا دل نہیں مان رہا تھا. تو میں 3 مسجدوں گیا اور ہر مسجد میں ہر آدمی نے مجھے پیچھے سے لا کے آگے کھڑا کر دیا کہ بیٹا تم لے لو, تم سب سے چھوٹے ہو. اور وہ دیکھ بھی رہے تھے کہ میرے ہاتھ میں تھیلیاں ہیں, لیکن وہ پھر بھی مجھے بار بار سب پکڑوائے جا رہے تھے. اور واپسی میں اللہ تعالیٰ نے اس کی دل میں ایسا ڈالا کہ اسے پتہ ہے کہ ہمارے گھر کے پاس ایک روٹی والا تھا, جو مطلب وہ روٹیاں دیتے, پاکستانی روٹی والے تھے, پٹھان تھے, روٹی بناتے, تندور تھا. تو وہ ان کے پاس گئے, ان کو بھی ایک تھیلی دی, انہوں نے بھی اس کو اتنی دعائیں دی کیونکہ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی آؤٹ آف دا بلو آ کے ہمیں ایسے کھانا کیسے دے دے گا, کیونکہ آپ کو مسجد جانا پڑتا ہے کھانے کے لیے. تو وہ اپنا تندور چھوڑ کے نہیں جاتے تھے, وہ وہیں بیٹھتے تھے, وہیں کھاتے تھے, روٹی اور پیاز کھا کے کھول لیا کرتے تھے. لیکن اس دن انہوں نے اتنی دعائیں دیں, اور جب بیٹا گھر آیا تو یقین مانے میں اور میرے ہسبینڈ دونوں رو پڑے, اور یقین مانے سجدے میں گر کے جتنا ہم نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا, ہم آپ کو بیان نہیں کر سکتی میں, کہ میں اب بھی جب بھی یہ قصہ یاد کرتی ہوں یا جب بھی میں یہ قصہ کسی کو بتاتی ہوں تو مجھے گوز بمس کھڑے جاتے ہیں, میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور میں اللہ تعالیٰ کا اتنا شکر ادا کرتی ہوں کہ اب بھی, کہ مجھے اتنا یقین ہے کہ کچھ نہیں ہوگا نا کھانے کو, تب بھی کچھ نہ کچھ آ جائے گا. اللہ تعالیٰ نے رزق کا وعدہ کیا ہوا ہے, آپ کا گھر میں زیرو ہے, کچھ پکانے کو نہیں ہے, یقین مانے کوئی پڑوس وڑوس دے دے گا, کوئی گھر آپ کے گھر میں مہمان آ جائے گا, آپ کو کوئی دعوت پہ بلا لے گا. آپ کا رزق جہاں لکھا ہے, جتنا حصے میں لکھا ہے, آپ کو دنیا کی کوئی طاقت اسے نہیں روک سکتی, اور آپ کو وہ مل کے رہے گا. بس آپ نے توکل, ہمارا پہلا پلر جو ہے نا اسلام کا, وہ ہے بلیف ان اللہ, توکل. اگر ہمارا توکل اسٹرانگ ہے نا, تو کوئی دنیا کی طاقت اس کو نہیں آپ کے پاس آنے سے روک سکتی ہے. بس بلیو رکھیں کہ آپ کے حصے میں جو بھی لکھا ہے نا وہ آپ کو ضرور ملے گا. بس آپ نے بلیو رکھنا ہے, نمازیں پڑھنی ہے, قرآن پڑھیں, دل سے پڑھیں, اس کو اپنی زندگی میں اپلائی کریں, دعائیں مانگیں. دعائیں مقدر تقدیر بدل دیتی ہے. اور اب جب کہ عرفہ کا دن آیا ہوا ہے تو دعا کریں اللہ تعالیٰ سے, بے تحاشا کچھ بھی مانگیں. آپ کو ایک اور قصہ سناتی چلوں. آج کل ایک آن لائن ایک لڑکی ہے, ایک عورت ہے, وہ اپنی دعاؤں میں مانگتی تھی اللہم انی اسألک پنک جی ویگن. لوگوں نے اس کا بہت مذاق اڑایا. وہ 30 ہزار دفعہ جو ہے نا اپنی تصویر پہ دکھاتی تھی کہ میں اتنا مانگ رہی ہوں, اور بلیو میں اللہ تعالیٰ نے اسے پنک جی ویگن دی. اینڈ شی یوز ٹو آسک اللہم انی اسألک $100 ملین. $100 ملین تو نہیں, لیکن اتنے $1 ملین اس کو مل گئے کہ وہ صرف اور صرف اپنا پورا دن وقف کرتی ہے, کام کرے گی, واک کرے گی, بات کرے گی, کھانا کھانے جائے گی, وہ ہر وقت اذکار کرتی رہتی ہے. اور اس کی آپ ویڈیو بھی بہت وائرل ہوئی ہوئی ہے. اور آپ یقین مانیں اللہ تعالیٰ سے آپ مانگیں, آپ $100 ملین مانگیں, آپ اللہ سے پینسل بھی مانگیں. میں اپنے بچوں کو کہتی ہوں بیٹا جو مانگو اللہ سے مانگو, اللہ سے پینسل مانگو, پینسل بھی دے دیں گے. جو مانگو اس کی مطابق مانگو, اپنے مطابق نہیں مانگو, اس کی مطابق. اس کے خزانے تو ایسے ہیں کہ وہ کبھی ختم ہی نہیں ہوں گے. آپ کا پیٹ بھر جائے گا, آپ کی خواہشیں ختم ہو جائیں گی, پر اس کے خزانے کبھی ختم نہیں ہوں گے. بس مانگیں اور یہ سب چھوڑ دیں. دنیا کیا کہتی ہے, دنیا کیا کرتی ہے, دنیا آپ سے حسد کرتی ہے, دنیا آپ کو نظر لگاتی ہے. نظر کے لیے بہترین دعا ہے صبح فجر کے وقت کے اذکار, شام کے اذکار, اور رات سونے سے پہلے آیت الکرسی, سورہ فاتحہ, تینوں کل 3 دفعہ. اور ایک دعا ہے اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. یہ بہترین دعا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بچوں پہ پڑھتے تھے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ دعا بتائی ہے کہ یہ دعا اپنے بچوں پہ پڑھ کے اور اپنے خود پہ بھی پڑھ کے دم کرو. کوئی دنیا کی طاقت آپ کو نظر نہیں لگائے گی, کوئی آنکھ آپ کو نظر نہیں لگے گی. بس اپنی روٹین میں لے آئے. میں بچوں کو بھی آج کل بہت زیادہ ان کے پیچھے بھی پڑی رہتی ہوں کہ صبح کی اور شام کے اذکار پڑھو, لازمی پڑھو. اور ہاں,
آپ نے آخری سورہ بقرہ کے آخری کی جو 10 آیات ہیں نا امن رسول، وہ بھی یاد کریں، بچوں کو بھی یاد کرائیں، اور وہ بھی ضرور پڑھیں سونے سے پہلے۔ آپ یقین کریں، آپ کچھ بھی کریں نا، کچھ بھی کریں، آپ کو نظر نہیں لگے گی، آپ کو حسد نہیں لگے گی، آپ کے اوپر جادو نہیں ہوگا۔ یہ بہترین سے بہترین بات میں آپ کو بتا رہی ہوں، اور آپ بہت سارے اسکالرس کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور پڑھنے کی کیا بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خود یہ بات بتائی ہے۔ تو بس یہ تھی آج کی ویلوگ، ہوپ فلی آپ کو پسند آئی ہے تو پلیز لائک کیجیے گا، چینل پہ فرسٹ ٹائم آ رہے تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ مع السلام۔